اس کی صحیح حدیث پچھلے اس ہفتے اسی آور کو اسی سیٹرڈے کو ہم نے صحیح حدیث دکھایا تھا کہ ابوبکر عمر دونوں بھاگ گئے تھے یہود سے. صحیح حدیث آپ کے کتب سے, صحیح حدیث آپ کے کتب, آپ کے علماء نے تصحیح ہے, آپ کے علماء نے تصحیح کیا. نہیں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, خبر واحد سے کیا اصولی مقدمہ ثابت ہوگا؟ اسٹیبلش ہسٹری ہے تو بتائیں کس کس مورخ نے یہ واقعہ نقل کیا. آپ جو ہیں جتنے احادیث ہیں آپ کے کتب میں, پہلی بات ہے کہ ہم نے 4 اسانید کے ساتھ ثابت کیا نا, ایک سند کے ساتھ نہیں 4 سند کے ساتھ, پھر بھی خبر واحد ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سن لیں, ناسبی حضرات جس قدر مولا علی کے نسبت سے عجیب قسم کی روایتیں سناتے ہیں, شیعہ کتابوں میں بھی ہیں سنی کتابوں میں بھی ہیں, تو آپ اس کو اصولی مقدمہ بنا, مولا علی کی زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہے, اس کو سامنے رکھ کر ہم ان صحیح روایتوں کا بھی انکار کر سکتے ہیں جو کہ یہ خبر واحد ہے. تو ابو بکر عمر کا بھاگ جانا اگر تو اسٹیبلش ہسٹری ہے میں مان لوں گا. آپ بتائیں تبری سے لے کر ابن کثیر تک کیا سب نے لکھا ہے؟ بالکل, اس یہ شرط نہیں ہے کہ سب لکھ دیں. تواتر کے لیے یہ پہلی بات یہ ہے عزیزو اجازت دیں بات کریں. جی یہ بات کہ ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم عہدہ نہیں دیا ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بحث نہیں ہے, یہ بحث نہیں ہے. یہ اجازت دیں, یہ بہت عمدہ بحث ہے. اگر یہ قابل اعتماد ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات, وہ نماز تو فاسق کے پیچھے بھی آپ کے, وہ کافر کے پیچھے آپ کے مذہب میں نماز ہوتی ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. یہ بات مجھے بات کاٹ رہے ہیں نا, یہ ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ کبھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس لشکر میں بھی ہوئے وہ ہمیشہ ان کو امیر بنایا, اس لشکر کا کمانڈر بنایا. ٹھیک ہے نا, غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے, جو سب سے لمبا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو سب سے زیادہ مدینے سے دور ہوئے وہ غزوہ تبوک ہے. دور گئے, وہ روم کے بارڈر پہ گئے. ٹھیک ہے نا, اور اسی وقت سورہ برات نازل ہوئی ہے, سورہ توبہ کے آیات نازل ہوئے ہیں جس میں منافقین کی بہت شدید مذمت ہے کہ یہ جنگ میں نہیں نکلنا چاہتے اور یہ مدینے میں رہ کے بغاوت کرنے کے چکر میں. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ صرف چھوڑا ہے اپنے پیچھے, اور وہ بھی اس کام کے لیے کہ کسی اور سے وہ کام سنبھالا نہیں جاتا تھا مدینے کے احوال, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ابو بکر, اجازت دینا بات کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ مشن ہوتے تھے, کسی کو بیچتے تھے یمن, کسی کو بیچتے تھے بحرین, کسی کو بیچتے تھے مکہ, فلان جنگیں ہوتی, کبھی ابو بکر عمر کا کوئی کچھ نہیں ملا, یہ سب کو پتہ ہے. ایک دفعہ ان کو کمانڈ دے دیا خیبر میں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر تھا, وہ متواتر نہیں ہے, یہ کوئی شرط نہیں ہے عزیزو. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, اجازت کریں نا, وہ ثابت کرتے ہیں, وہ اسپیچ دیکھ لو, اب بات اجازت دیں, مجھے بات ختم کرنے دیں پھر آپ بات کریں. یہ صحت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر ایک جو متواتر احادیث حجت ہے بلا شک و بلا ریب, لیکن صحت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابو بکر عمر کی فرار کے واقعات میں نے سنائے ہیں, وہ آپ پچھلی اسپیچ میں آپ دیکھیں 4 طریق کے ساتھ میں نے دکھائے ہیں, اور چاروں کے 4 صحیح ہیں. آپ پچھلے میرا اسپیچ دیکھ لیں کہ یہ 2 آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ, مستدرک حاکم وغیرہ سے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ بیعت کر کے, بیعت الرضوان میں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم, کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہے, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. اور پچھلے اسپیچ کو آپ لوگ دیکھ لیں, میں جو ابھی اسی ہفتے کو یعنی سیٹرڈے دن پچھلے ہفتے کو میرے جو اسپیچ ہوئی تھی وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور راضی ہیں ان مؤمنین اہل ایمان سے جو درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے. اور بیعت کس بات پہ تھی کہ ہم لڑیں گے اور فرار نہیں ہوں گے, مریں گے فرار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ بیعت اسی بات پہ تھی. اور اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو حال کو جانتا تھا تو ان پہ سکینہ آرامش نازل کی ہے اور ان کو قریب فتح دیا. یہ بیعت کر کے اس کے 20 دن بعد غزوہ خیبر پیش آیا, یہ فرار ہو گئے تھے, بیعت اپنی توڑ دی تھی ان دونوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ میری اسپیچ دیکھیں بھائی, تواتر کے ساتھ میں نے اسی میں بتا رہا ہوں نا, دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ نہ تبری میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے. آپ بتائیں تبری نے اس کو کہاں نقل کیا, بتائیں نا. ابن کثیر نے اس کو کہاں نقل کیا, ابن خلقان نے اس کو کہاں نقل کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے خبر واحدہ, میرا تبری نقل کرے, مصنف ابن ابی شیبہ تبری سے بہت پہلے ہے, بخاری کا استاد ہے, بخاری کا استاد ہے, اور مسلم کا استاد ہے, کتب ستہ اس سے سب روایت کرتے ہیں, اس نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. جی مجھے اجازت دے, میرا مدعا کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں
کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اگر اتنی بڑی بات کریں گے نا تو آپ کو اسٹیبلش ہسٹری میں دکھانا پڑے گا. خبر واحد سے اصولی مسئلے حل نہیں ہوتے, وہ ظنی ہوتی ہے خبر واحد. اگر آپ اہل سنت کا مقدمہ پڑھیں. کتنے متواتر احادیث ہیں پورے آپ کے دین میں؟ نہیں, حدیث کی بات نہیں کر رہا, تاریخ نہیں, میں آپ سے تاریخ پوچھ کی رہا بات ہوں کر نا, آپ کے پاس کتنی متواتر احادیث ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ وہ بڑی اچھی بات. بھلے الاذہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ, وہ کس کی کتاب ہے؟ سیوطی کی کتاب ہے. میں دکھاتا ہوں کس میں کتنے حدیث, 200-300 حدیث ہیں, زیادہ تو نہیں ہے. جی کہ جی اگر ہاں صحیح حدیث جو ثقات روایت کریں, دیکھیں کئی طرق سے روایت کریں, بلکہ اجازت دیں, اگر حدیث صحیح ہے, آپ کے علماء سب مانتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہے, اس کے رجال ثقات ہیں, تو وہ حجت ہوا کرتی ہے. اس کو رد کرنا متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہونی چاہیے نا, متن کے یہ لحاظ سے بھی وہ صحیح ہونی. متن میں یہ کہ لوگ بھاگ گئے ہیں, اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی آیت قرآن کے نہیں بھاگ نہیں, میں سکتے؟ بتاتا ہوں نا, پہلے بھی بھاگے تھے نا, احد میں سن بھی لینا, بھاگے تھے, بتاتا وہ ہوں پہلے بھی بھاگے تھے نا احد میں. متن میں وہی اس میں تو کیا عرض ہے؟ کر رہا ہوں, یہ کوئی ان کی بہادری ہے میں بھائی؟ عرض کر رہا ہوں. ابو بکر عمر کو اتنے بہادر آدمی ہیں کہ ان کے فرار ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو. اب دکھائیں تاریخ میں ابو بکر کے اس نے کوئی بہادری, اس نے کافر کے ناک سے خون بہایا ہو, اس نے پتھر پھینکا ہو, آپ نے دکھائیں مجھے. یہ کسی کو متن کے یہ لحاظ سے کوئی بھی اصولی صحیح ہے, مقدمہ ہے. آپ متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے, میں وہی عرض کیونکہ ابو بکر عمر کی تاریخ میں کوئی شجاعت دلیری کا کوئی واقعہ نہیں ہے, بلکہ ان کے فرار پہلے بھی ثابت ہے, تو متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. ان کا جو کیریکٹر ہے اسی سے ملتا ہے. جی جناب, بات میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو روایتیں پیش کی ہیں وہ سب اخبار احاد ہیں. اگر آپ اخبار احاد سے اصولی مقدمات ثابت کرتے ہیں تو آپ پہلے خبر واحد کی حجیت پر بات کر لیں کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے یا قطعی علم حاصل ہوتا ہے خبر واحد سے. کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو عدالت میں الزام ظنیات سے ثابت نہیں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین میں دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اخبار احاد کو نہیں مانتے. نہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن آپ قرآن سے ریلیٹ کر کے مانتے ہیں, سب متواتر مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ جو ہے نا, پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جا کے نماز کا طریقہ تواتر, یہ تو تواتر کی طریقے سے ہمیں دکھائیں. ہاں دکھا دیتا ہوں, سن لیں. نہیں ہے بھائی, نہیں تمہارے پاس, وہ سب اخبار احاد ہیں. بخاری کی جتنے احادیث ہیں سب خبر واحد ہیں. بخاری میں کتنے چھوڑ دے متواتر ہیں؟ بخاری کو, میں نے کب کہا ہے؟ مسلم میں کتنے میں نے متواتر ہیں؟ نماز بخاری, میں نے امام بخاری سے پوچھ کر نماز نہیں پڑھی. اس کا طریقہ تواتر کے ساتھ امت میں آیا ہے, جس کو سارے سمجھتے ہیں. میں کرتا ہوں, سن لیں. کہاں پہ تواتر کا طریقہ, کہاں دکھائیں مجھے تواتر کا طریقہ. کتنا اختلاف ہے بھائی. بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھو یا بسم اللہ اخفات کے ساتھ, بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, یہ کہاں متواتر ہے؟ یہ اصولی اختلاف ہے. اور نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ اصولی اور نماز اساس امور دین ہے یا نہیں ہے نماز؟ نہیں, اس کے بعد بھائی تکبیر, رکوع کے بعد تکبیر, ہاتھ باندھنا, یہ کوئی تواتر کے ساتھ ثابت ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا جی, جو تواتر دکھا رہا ہوں روایت جو آکم کا عمل نقل ہوا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پوری امت تواتر کے ساتھ کون سی نماز پڑھ رہی ہے. رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو نماز ہو جاتی ہے, آمین اونچی کہو یا نہ کہو نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے, اب وہ اصولی بات کر رہے ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم تواتر نماز کے طریقے کی بات کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ سے متواتر احادیث کی طرف جائیں نا, یہ جب دیکھیں یہ بنیادی طریقہ نہیں ہے. اچھا میں ابھی بتاتا ہوں, یہ تواتر کی کوئی حد نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنا کہ تواتر کی ڈیفینیشن یہ ہے. بالکل اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. تواتر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں, تواتر کی یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کو کتنے لوگ روایت کریں. آپ کے کتب سے 4 طرق کے ساتھ میں نے آپ کی کتب میں دکھایا ہے کہ ابو بکر عمر فرار ہوئے, ٹھیک ہے نا. ہاں, بہت سارے الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتناثرہ میں, الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں ایسے احادیث ہیں جن کو سیوطی نے متواتر قرار دیا, تو صرف 4 طریق سے روایت ہے, صرف 4 طریق سے. آپ سیوطی کو امام مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہرحال یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح طریق سے ثابت ہے, دیکھیں, لیکن کہتے ہیں متواتر نہیں ہے. آپ کا فرار ہے, بات تو ہم نہیں مانتے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو روایت آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن کہتے ہیں کہ متواتر نہیں ہے. آپ کا صرف یہی فرار ہے نا, بہانہ یہی بنایا آپ نے. لیکن ایک ہے رسول اللہ کی نسبت اور بہادری کوئی دکھائیں, پر آپ چلیں, آپ ابو بکر کی بہادری دکھائیں خبر واحد سے.
آپ ہماری جو صحیح حدیث نہ مانے، متواتر ہماری نہ مانے، آپ اپنی متواتر دکھائیں، ان کی کوئی بہادری ہمیں دکھائیں۔ بزدلی دکھا دیں، آپ بزدلی دکھا میں نے دیں۔ دکھایا نا، میں نے دکھایا، وہ پا گئے پچھلے ہفتے میرا تقریر ہے اس میں، آپ اس طرح روایتیں لائیں گے تو ناسبی بہت سی روایتیں لاتا ہے مولا علی کی، ہم ہر حدیث کا جواب دیں گے ہمارے کتب سے، ہم بھی ہمارے کتب سے جو بھی حدیث لا دو گے ہم اس کا جواب ہمارا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نواسب اگر اپنے کتب سے اکرمہ خارجی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں وہ شیعوں کے خلاف، وہ بھائی وہ اس کو کوئی نہیں مانتا۔ وہ آپ کے مذہب میں خود ابن عباس نے شہادت دی ہے کہ اکرمہ جو ہے وہ مجھ پہ جھوٹ مانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنے امام مانا ہے، ان سے دین لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاں بھی بعض راویوں پر امام جعفر صادق نے بھی لعنت کی ہے، یہ تو اسماء الرجال کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کا جواب دے چکا میں بھی دیتا ہوں، بھی تو بولنے دے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی شخصیت پر اگر کوئی الزام لگایا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے خبر واحد نہیں چاہیے، عدالت میں بھی خبر واحد نہیں چلتی، ہمیں شواہد دکھانے پڑتے ہیں۔ تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اچھا آپ نے ہجرت کا واقعہ، ابو بکر کی خلافت اصول میں سے یا فروع میں سے؟ پہلے ابو بکر کی خلافت یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی خلافت غیر شرعی دین تو عقل اسلام اور شرعی ہے یا غیر شرعی؟ غیر شرعی سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ پہلے اس کو واضح کرتے ہیں۔ یعنی وہ اگر کہتا ہے میں خلیفۃ الرسول ہوں، ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا ہے، یہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو وہ سچا ہے جو شرعی، اجازت دیں بات کرنے کی اجازت دیں، یا تو وہ سچا ہے، خلیفہ جانشین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہے تو ہمیں دلیل دکھائیں قرآن سے سنت سے کہ کہاں پر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانشین بنایا، ٹھیک ہے نا، وسیع بنایا۔ اجازت دیں مجھے بات سوال کامل ہونے دے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا ہے، اس ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا ہے کہ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ بھی اس کو اجازت دیں، بات کرنے کی اجازت دیں نا۔ جی حکم، امیر المومنین علیہ السلام پہ نص ہے، ابو بکر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر اس کے باوجود آپ خود کہتے ہیں اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ خلیفہ اس نے کہلوایا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، آج بھی آپ اس کو خلیفہ کہتے ہو۔ اب اس نے جو ہے اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اس کی دلیل ہمیں تواتر کے ساتھ دکھاؤ۔ اگر دلیل تواتر اجازت دیں، اگر دکھا نہیں سکتے اس کے برعکس ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ہم اس کے برعکس کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دکھا نہیں سکیں گے لیکن ہم اس کے برعکس آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ ہماری اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ اب یہ جب ثابت ہو گیا نا، پھر اگر آپ نہیں دکھا سکے اور ہم دکھا سکے، پھر ثابت یہ ہو گیا کہ اس نے جھوٹ میں، اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں۔ اگر آپ کو اللہ اور رسول اگر آپ کا یہ ادعا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اس نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ ہم خلیفہ نصب نہیں کرتے، آپ لوگ سقیفہ میں جا کر کسی کو اپنا خلیفہ بناؤ، یعنی کوئی اس شرعی طریقے سے، وہ ہمیں دکھاؤ، وہ بھی نہیں دکھا سکیں گے۔ میں وہی اجازت دیں، سوال ابھی کامل ہو جائے گا۔ اگر نہیں دکھا سکے اور آپ کی جو فرقے کا اساس ہے، ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، وہ آپ لوگ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو آپ کا جو اساس ہے وہ ایک کذب پر، ایک افتراء پر، ایک تہمت پر، اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اگر آپ کے پاس شرعی دلیل نہیں ہوا تو آپ نے اپنے کفر کا اور ابو بکر کے کفر کا اور اپنے پورے فرقے کے کفر کا اعتراف کیا ہے۔